السلام علیکم ورلڈس، ویلکم ٹو بیک مائی چینل۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ویورز، آج جو میں آپ کو انفارمیشن دینے لگی ہوں وہ ہے پان جو انڈو پاک میں بہت ہی مشہور و معروف ہے۔ ہر تقریب، ہر شادی، ہر پارٹی، جو بھی آپ کے گھر میں فنکشن ہے اس کے بغیر، پان کے بغیر بالکل ادھورا سمجھا جاتا ہے۔ تو ویورز، یہ میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ پان ہمیں کتنی لمٹ میں کھانا چاہیے اور کہاں کہاں کھانا چاہیے، اور اس کی ڈیکوریشن بتاؤں گی کہ پان جو ہے کس طرح آپ ڈیکوریٹ کر کے پارٹیز میں یا فنکشن میں یا برتھ ڈے پارٹی یا شادی میں، مایوں مہندی میں، تو آپ کس طرح اس کو بنا سکتے ہیں۔ پان کے فائدے اور نقصان دونوں ہی میں بتاؤں گی، اور کتنی لمٹ میں ہم لوگوں کو اس کو لینا چاہیے، تو یہ سب میں آپ کو بتاؤں گی۔ ویورز، یہ دیکھیں، یہ پان کی جتنی بھی انگریڈینٹس اس میں ڈالنے والی ہیں وہ سب یہ ہیں، اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پان جو ہے کتنا ہمارے لیے ضروری ہے اور کتنا غیر ضروری ہے۔ تو ہم لوگوں کو کسی بھی پارٹی میں آپ جائیں، کسی بھی شادی میں جائیں، کسی بھی فنکشن میں جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ پان کے بغیر بالکل وہ ادھوری پارٹی ہوتی ہے یا ادھوری شادی ہوتی ہے۔ تو ہم لوگوں کو ضرور پان کھانا چاہیے، لیکن اتنی لمٹ میں کھانا چاہیے کہ بالکل ہمارے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ پان جو ہے وہ کھانا شروع ہو جاتے ہیں، وہ بالکل ان کے لیے ان کی زبان کا کینسر کا باعث بن جاتے ہیں، ان کے حلق میں جو ہے چھالے پڑ جاتے ہیں، منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ ہمیں ایک لمٹ میں پان کھانا چاہیے، جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا، بچپن سے سنا ہوا ہے، بڑے بوڑھے جوان سبھی پان کھاتے ہیں، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے ہمارے ملک میں جو پان نہ کھاتا ہو، ہر کسی کو اس کے سواد کا پتہ ہے۔ تو ہم لوگوں کو پارٹیز وغیرہ میں تو چلو ضرور کھا لینا چاہیے، یا عام دنوں میں بھی کبھی عید بقرعید میں کھا لینا چاہیے، لیکن عام دنوں میں ہمیں پان اتنا زیادہ نہیں کھانا چاہیے، مہینے میں ایک دفعہ کھا لیں آپ، تو اس سے یہ کہ نقصان نہیں ہوگا۔ کھانے کے بعد بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ تھوڑا سا پان چباتے ہیں، تو وہ بھی پان ایسا لیتے ہیں کہ جیسے کہ اس میں نقصان نہ ہو، جیسے کہ سونف، الائچی اور جو ہے سپاری تھوڑی سی ڈال لی، یا ایسے ہی آپ اس کے اندر لونگ اور الائچی اور پان کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی سونف ڈال لیں، وہ آپ چبا لیں بغیر سپاری کے، وہ بھی بہت اچھا لگے گا آپ کو۔ تو ویورز، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ پان کس طرح بنائیں اور کیسے کھائیں۔ تو آپ سب سے پہلے ویورز آپ کو میں بتاؤں گی، یہ پان جو ہے، یہ دیکھیں، یہ سانچی پان ہے، یہ آپ کو کہیں سے بھی مل جائیں گے۔ آپ پان والے کی دکان پہ مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو پان سستے بھی مل جائیں گے، اور جو ہے بالکل بہترین ملیں گے۔ اس میں 2-3 قسم کے پان ہوتے ہیں ویورز، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پان جو ہے وہ اچھے والے بھی ملیں گے، اور جو بعض لوگوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بنگلہ پان کھاتے ہیں، وہ بہت تیز ہوتے ہیں، وہ ہم نہیں کھا سکتے۔ عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ روز کے جو کھانے والے پان ہوتے ہیں وہ بنگلہ پان کھاتے ہیں، لیکن ہم لوگ سانچی پان کھاتے ہیں، جیسے یہ ہرا پان جو ہوتا ہے یہ سانچی ہوتا ہے، اور جو ہے یہ ہمارے لیے، ہم لوگ جو کبھی کبھار پان کھاتے ہیں ہمارے لیے یہی بہتر ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ پان کس طرح کھائیں۔ اب دیکھیں، اب آپ نے ایک پان لینا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ایک پان لینا ہے، تو آپ جو ہے آپ اس طرح آپ اس کی یہ ڈنٹل جو ہے وہ آپ اس کا بالکل ایسے ہلکا سا کاٹ لیں۔ یہ آپ کا جو پان ہے یہ اس طرح آپ کا پان کٹ جائے گا۔ یہ ہوگی اس طرح آپ جو ہے، یہ دیکھیں، یہ سیدھی سائڈ ہے، یہ الٹی سائڈ ہے۔ تو اب الٹی سائڈ پہ کیا کرنا ہے، ہم لوگ لیں گے تھوڑا سا چونا، لیں گے ہم تھوڑا سا، دیکھیں یہ چونا ہے، بالکل ہلکا سا لینا ہے، یہ دیکھیں، یا آپ اگر ہاتھ سے لگائیں گے تو ہاتھ سے آپ کا زیادہ اچھا لگے گا، کیونکہ وہ ذرا زیادہ ہم اچھے طریقے سے پھیلا سکیں گے۔ بالکل ہلکا سا لینا ہے، اور آپ کو پتہ ہے چونا بھی ہمارے لیے بہت مفید ہے، چونے میں بھی کیلشیم ہوتا ہے جو بہت ساری چیزوں کی کمی دور کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے نا حد سے زیادہ چونا لگا لیں اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ
कर लें। इसके बाद व्यूअर्स हम लगाएंगे ये कत्था। ये कत्था मैंने भिगो के रखा हुआ था, वैसे पाउडर की भी शक्ल में हो तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो ये भी जो है आप ऐसे लगाएं, जैसे कि हाथ से फैला के लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैंने बताया ना हाथ से ज़्यादा जो है हम लोग अच्छे तरीके से फैला सकते हैं। और जितना भी चूना देखें व्यूअर्स आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि मैं तो पान बचपन से ही खाती आ रही हूँ। मुझे बहुत शौक़ था, मम्मी से डांटें पड़ती थी, लेकिन फिर भी मोहल्लेदारों के घर में जाके ना मैं पान खाती थी, चाहे थोड़ा खाऊँ या ज़्यादा खाऊँ, लेकिन अब मैंने बहुत कम कर दी है। तो व्यूअर्स ये हो गया आपका कत्था। ये कत्था जो है व्यूअर्स ये देखें इस तरह टुकड़े की शक्ल में मिल जाता है। ये टुकड़े की शक्ल में ला के आप जो है इसको पाउडर बना लें, या फिर आप ऐसे ही पानी में डाल दें, भिगो दें, और अच्छा खासा नरम हो जाएगा। अब व्यूअर्स आप डालेंगे, आपकी मर्ज़ी है, आप देखें। अगर तो देखें आपने अपने दांतों को ख़राब नहीं करना और कभी कभार खाना है, तो आप ये लेंगे थोड़ा सा। ये मीठा पान मैं नहीं बना रही, मैं बना रही हूँ जो वो होता है फीका पान होता है, उसके अंदर सिर्फ सौंफ और एक लौंग, एक इलायची और थोड़ी सी सुपारी। व्यूअर्स ये देखें, थोड़ी सी सुपारी अगर डाल ली तो कोई बात नहीं, 3 सुपारियाँ डाल लें, ठीक है, ज़्यादा नहीं डालें। सौंफ ज़्यादा डाल लें आप, क्योंकि सौंफ जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है। ये हो गया फीका पान। इसमें पड़ी है इलायची, सौंफ, सुपारी और लौंग, क्योंकि व्यूअर्स ये हमारे लिए जो है यही अच्छा पान होता है, हमारे लिए यही हमारे लिए हाजमे का बायस बनता है। अगर हम खाना खा के पान खाएं तो हम ये चीज़ें इसमें डाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका फीका पान, ये मैंने रख दिया। अब मैं इसी को मैं अगर मीठा पान बनाऊं तो आप इसके अंदर लौंग और वो निकाल लेंगे, लौंग इलायची भले रहने दें, सुपारी थोड़ी सी निकाल लें। तो आप इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा गुलकंद, ये गुलकंद होता है, ठीक है, और आप इसमें डालेंगे ये थोड़ा सा खोपड़ा। मीठी सौंफ अगर आपके पास है तो डाल दें आप, मेरे पास इस वक्त नहीं है तो मैं नहीं डाल रही, मैं ये डाल रही हूँ मिंट। ये मिंट की जैसी खुशबू इसमें होती है। और ये गुलकंद जो होता है व्यूअर्स, ये इसके अंदर हरके गुलाब से ये बना हुआ होता है, तो ये भी हमारे लिए अच्छा होता है अगर आप ये खा लें। और इसके अंदर अगर आप डालना चाहें तो ये एक जो है लौंग डाल सकते हैं, क्योंकि इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। तो व्यूअर्स ये हो गया आपका पान मीठा। और मैं इसमें ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये ज़्यादा ऐड करूँगी तो बहुत ही नुकसानदेह होगा। तो हम इतनी ही चीज़ें लें जो हमारे लिए बाइस नुकसान ना हो। तो ये व्यूअर्स हो गया आपका पान। अब आप इसको कैसे रखेंगे, आप अगर तो देखें तकरीब है तो आप तो इसको ऐसे ही व्यूअर्स आप पान रखेंगे, क्योंकि अब खुला आप वहाँ देंगे तो आप ऐसे ही रखेंगे। ये देखिए आपने इस तरह रख लिया। आप इसके अंदर मीठी सौंफ डाल सकते हैं, मेरे पास मीठी सौंफ नहीं है व्यूअर्स, बहुत अच्छी लगेगी। मैंने दूसरी सौंफ डाली है, वो फीकी सौंफ होती है। और हाँ, सौंफ को जो ना व्यूअर्स थोड़ा सा अगर आप सेक लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और मैंने छालिया भी थोड़ी सेकी हुई है, मैंने जो है सौंफ भी सेकी हुई है। और गुलकंद तो बना हुआ ही होता है उसका, अर्के गुलाब का, और इसके अंदर इन्होंने थोड़ा सा कुछ और भी ऐड किया हुआ होता है बाज़ार में। तो ये चीज़ें बहुत ज़बरदस्त होती। ये व्यूअर्स ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। आप घर में बना के खाएंगे तो आप यकीन करें आपके लिए ये फ़ायदेमंद ही होगा। कभी कभार आपने तकरीब में देखें इस तरह के पान, इसके अंदर मीठी सौंफ, इसके अंदर वर्क भी आप डाल सकते हैं, वो चांदी का वर्क होता है वो, ये सब चोंचले हैं व्यूअर्स। आप बिल्कुल हल्की चीज़ें रखें, हल्की चीज़ें जो होंगी, हल्की इनके इंग्रीडिएंट्स होंगे ना, वो हमारे लिए नुकसान नहीं देंगे। तो आप ये हल्का पान रखें, आप यकीन करें कि इतना ज़बरदस्त आपके लिए ये होगा। आप वैसे अगर आप रोज़ाना अगर घर में या 1-2 दिन खाना
جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کھانے کے بعد ضرور پان لیتے ہیں، تو وہ ان کے لیے جو ہوتا ہے وہ تو پان دیکھیں وہ تو ایسے ہی لیتے ہیں، تھوڑا سا کتھا لگایا، تھوڑا سا چونا لگایا، اس کے اندر وہ سونف اور الائچی اور لونگ ڈال کے چبا لیتے ہیں، تو وہ تو بہت ہی بہترین ہوتا ہے، وہ تو آپ کے لیے نظام ہضم کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے، اور ویسے بھی آپ کے لیے وہ اچھا ہوتا ہے، سارا دن منہ میں سے خوشبو آتی ہے۔ بعض لوگوں کو بدبو آتی ہے منہ میں سے، معدے کا کوئی پرابلم چل رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے منہ میں بہت بدبو ہوتی ہے، تو ان کی اسمیل دور کرنے کے لیے بھی وہ سونف والا پان کھا سکتے ہیں، سونف، الائچی اور لونگ والا، یہ ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ تو ویورز یہ ہے، اگر ہم ویسے اگر کسی کو دینا چاہیں تو ویورز یہ اس طرح ہم لیں گے، آپ اس طرح اس کی تہ لگا لیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ ایسے کر کے ویورز اس کو لونگ کے ساتھ آپ اس کو ایسے دبا دیں تو یہ بالکل پیک ہو جائے گا۔ اگر دیکھیں آپ نے بہت سارے پان بنانے ہیں نا تو وہ اس طرح آپ بنائیں، اس طرح بنا کے آپ پان کو اس طرح رکھیں، آپ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ لونگ ہے ویورز، یہ لونگ ایسے جیسے کیل ٹھوک دیتا ہے نا بندہ، تو وہ لونگ جو ہے نا اس کے اندر ایسے کام کرے گی جیسے کیل ٹھوک دیا، اب یہ کھلے گا نہیں۔ اب آپ نے جس کو بھی دینا ہوگا پلیٹ بھر کے آپ بنا دیں، اس طرح کر کے سارے پان بنا دیں، تو پلیٹ جو ہے آپ اس کو پھر جو ہے اس کو پلیٹ لے جائیں، ہر بندے کو پکڑاتے ہوئے جائیں، اس طرح کر کے آپ ایک پلیٹ آگے رکھتے جائیں، وہ جو بھی عورتیں ہوں گی وہ اٹھاتی جائیں گی۔ تو یہ ہو گیا ویورز پان کا جو استعمال میں نے بتایا۔ اب آپ کو میں بتا دوں کہ جو لوگ بہت زیادہ پان کھاتے ہیں ان کے لیے کتنا نقصان دہ ویورز میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو آپ کو وہ بہت ساری مثالیں ایسی بتائیں گے کہ جس طرح بہت سارے لوگوں کے منہ میں، حلق میں کینسر ہو جاتا ہے ویورز۔ آپ بالکل بھی پان نہ کھائیں آگے پیچھے، بس ضرورت کے تحت، جیسے کسی تقریب میں چلے گئے، کسی شادی میں چلے گئے، یا کوئی فنکشن اپنے گھر میں ہوا ہے تو آپ وہاں پہ اس طرح کا بنا لیں اور کر لیں، ویسے ویورز آپ بالکل مت کھائیں، میری تو یہی رائے ہے۔ آگے آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے، اپنا ہر کسی کا فیصلہ ہوتا ہے، میں تو اپنا فیصلہ بتا رہی ہوں اور میں دوسروں کو بھی یہی مشورہ دوں گی۔ یہ صرف آپ کو میں نے ڈیکوریشن بتائی ہے، کبھی کبھار دیکھیں سال میں ایک آدھی دفعہ کوئی ایسا فنکشن یا کوئی ایسا ہو جاتی ہے تقریب جس میں آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ ضرور بنائیں، آپ ضرور پیش کریں، لیکن روزانہ کی بنیاد پہ نہیں، میرا یہی مشورہ ہے۔ اور ویورز آپ جو ہے آپ پان کو مطلب اس کو ایزی مت سمجھیں کہ ہم روز پان کھائیں، بعض لوگ گٹکا کھاتے ہیں اس کے اندر پان بھی ڈالتے ہیں، پان مسالہ بھی ڈالتے ہیں۔ دیکھیں میں نے آپ کو بہت ہی کم مسالے بتائے ہیں، بہت ہی کم، یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ہاں اگر آپ جیسے تقریب ہو رہی ہے اس میں آپ چیزیں خوب ڈالیں، میٹھی سونف ڈالیں، اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، پان کی کوئی چٹنی بنی ہوئی ہوتی ہے وہ آپ ڈالیں، حالانکہ مجھے تو بالکل پسند نہیں ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، چاندی کا ورق لوگ ڈالتے ہیں اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے ایسے، تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میں تو آپ کو یہی بتاؤں گی آپ اس طرح ہی بس بنائیں اور ایسے ہی کریں۔ تو ویورز آپ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ ضرور پلیز سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور دوسروں کا خیال کریں، اپنا بھی خیال کریں اور دوسروں کا بھی خیال کریں۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جاتے جاتے آپ سب کو اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ اپنا حفاظت کا سایہ رکھے، آمین ثم آمین۔